السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سورہ کہف کی آیت نمبر 93 تک درس ہوا تھا۔ اب جو آیت ہے آیت نمبر 94 95، تو اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے یاجوج اور ماجوج کا۔ تو یاجوج اور ماجوج کا ظہور جو ہوگا وہ دجال کے بعد ہوگا، تو مناسب ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر دجال کا تذکرہ کر دیا جائے، کیونکہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے۔ تو دجال جو ہے وہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک ہے، اور قیامت کے قریب اس کا آخری زمانے میں اس کا ظہور ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، انہوں نے اس فتنے کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے، اور اس کی بہت ساری نشانیاں اور اس سے بچاؤ کا طریقہ بہت انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2872۔ دجال کے معنی کیا ہے؟ لفظ بنا ہے دجلہ سے۔ دجلہ کے معنی آتے ہیں کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھا دینا، جس کو کہتے ہیں ملمح کرنا۔ یعنی دجلہ کے معنی ہے فراڈ کرنا، دھوکہ دینا کسی کو۔ اور دجال کا لفظ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جب کسی کے اندر بہت زیادہ فراڈ پایا جائے، بہت زیادہ دھوکہ پایا جائے، دھوکہ دینا کسی کو پایا جائے، تو اسے دجال کہتے ہیں۔ تو اس کا نام شاید اس لیے یہ جو ہے کہا گیا ہے کیونکہ جھوٹ فریب اس کا ایک نمایاں اس کی بات ہوگی۔ وہ اس کا ہر فعل پر دھوکہ دہی ہوگا، غلط بیانی ہوگی، اس کی کوئی بات کوئی عمل اس کی اس دھوکہ دہی سے، فراڈ سے، جھوٹ سے، ملمہ سے یہ خالی نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ بات اس کے لیے فرمائی گئی ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اس سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگرالے بال، اور ایک آنکھ سے کانا ہے۔ اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب الفتن ہے، باب ذکر الدجال، حدیث نمبر 6709۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا حلیہ بیان کر دیا ہے تاکہ جب وہ آئے تو لوگ اس کو پہچان لے، کیوں وہ اپنے دعوے کے مطابق وہ کہے گا کہ میں رب ہوں، رب العالمین ہوں، میں رب ہوں، میں پروردگار ہوں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ رب العالمین نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے، وہ کانا ہے اور دجال ہے۔ آپ نے اس کا حلیہ اس طریقے سے بیان کیا کہ اس سے پہلے کسی نبی نے ایسا نہیں بیان کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی تفصیلات بتلاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بیان کی۔ تم جانتے ہو کہ وہ کانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہرگز نہیں ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا یعنی کفرا، کفر لکھا ہوا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، وہ اس کو ہر مومن اس کو پڑھ لے گا۔ یہ روایت ابن ماجہ کی کتاب الفتن کی ہے، باب فتنۃ الدجال و خروج عیسیٰ، اور حدیث نمبر 4077، اور حاکم میں بھی روایت آئی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ کسی سمندری جزیرے میں دجال اس وقت زندہ ہے، اسے وہاں پر مضبوط بیڑیوں میں جکڑا گیا ہے، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھے گئے ہیں، اور اس کے گھٹنے سے لے کر ٹخنوں تک لوہا ہے، یعنی لوہے میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے منظر عام پر آنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس نے اپنے بارے میں خود کہا، مجھے لگتا ہے کہ میرے نکلنے کا وقت آ چکا ہے۔ دجال سب سے پہلے اپنے آپ کو نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے پیدا کردہ زبردست جو اس کے شک اور شبہے ہیں اس تمام لوگوں کو اس میں پھانستا چلا جائے گا۔ اور وہ اپنے آپ کو دجال نہیں کہے گا، واضح رکھیے، یاد رکھیے، وہ اپنے آپ کو دجال نہیں کہے گا، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو خدا کہے گا، رب العالمین کہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا، اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات، شکوک اور شبہات میں اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔
بابو خروج الدجال میں حدیث کا نمبر ہے 321۔ دجال اکیلے نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی یہ ایک بہت بڑا پوری دنیا میں پھیلا ہوا یہ فتنہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الفتن کی، اور بابو احادیث دجال میں، اور حدیث نمبر ہے 2944 2944، کہ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ جو اس روایت کو لوگوں نے اگرچہ اس پر کچھ اور باتیں کی ہیں، لیکن صحیح بات کیا ہے کہ دجال کے ساتھ یہ اصفہان کے جو یہ لوگ ہوں گے 70,000 یہودی ہوں گے، ایرانی چادریں اوڑھے ہوں گے۔ اچھا، یہ جو دجال ہے یہ کیا ہے؟ یہ خود بھی یہودیوں میں سے ہوگا، یہ یہود میں سے ہوگا۔ یہودیوں کے ہاں اس مسیح کو، یعنی وہ مسیح کہے گا نا اپنے آپ کو، تو اس مسیح کو آل داؤد میں سے مانا جا رہا ہے، اور حقیقتاً یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں یہ وہی دجال ہوگا۔ دجال اس وقت نکلے گا جب دین کا جو علم ہے، وہ دین کا علم جو ہے وہ کم پڑ جائے گا، اور مومن اور کافر میں فرق کرنا مشکل ہوگا۔ اب کامل ایمان والا کون ہے اور منافق اور پکا اور شک کرنے والا مسلمان کون ہے، اس کا فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں رب العالمین ہوں، اور بہت سارے لوگ اس کی آزمائشوں میں پڑ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے کچھ اختیارات بھی دے گا، کچھ ایسی طاقتیں دے گا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی آزمائش ہے اپنے بندوں کے لیے کہ کون مومن ہیں جو اسی کے ساتھ میں رہتے ہیں، اور کون ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی چند باتوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ جب وہ نکلے گا تو لوگ اس سے ڈر کر پہاڑوں کا رخ کریں گے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزوں کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کے لیے ایمان لانا یا نیک عمل کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے، اور دجال کا نکلنا، اور دابۃ الارض کا نکلنا، ایک جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا اور انسانوں کی باتیں کرے گا، انسانوں کی طرح انسانوں سے باتیں کرے گا۔ تو یہ جو دجال کا فتنہ ہے وہ بہت شدید ہوگا، حتیٰ کہ وہ ایک آدمی کو قتل کر کے اسے اللہ کے حکم سے زندہ بھی کر دے گا۔ نہیں، وہ ایک آدمی کو قتل کرے گا اور اس کو تلوار سے 2 ٹکڑے کرے گا، اور دونوں ٹکڑے ادھر ادھر گر جائیں گے، اور وہ درمیان میں چلتا ہوا چلے گا، اور اس کے بعد وہ اس کو بلائے گا، اور وہ آدمی مقتول وہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مومن کو، ایک آدمی کو آرے سے کاٹ دے گا، سر سے لے کر پاؤں تک، اور پھر کہے گا اٹھو، تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو اس کی ٹانگوں سے کھینچ کر اپنے ساتھ موجود آگ میں ڈال دے گا، لوگ سمجھیں گے کہ اس نے جہنم میں ڈال دیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنت میں ڈالا گیا ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس جو موجودہ جنت ہے، جس کو وہ جنت دکھا رہا ہے وہ آگ ہے، اور جس کو وہ آگ دکھا رہا ہے وہ جنت ہے۔ یہی تو دھوکہ ہے اس کا۔ وہ دکھائے گا کہ یہ آگ ہے لیکن وہ جنت ہوگی، وہ دکھائے گا کہ یہ جنت ہے لیکن وہ آگ ہوگی۔ اس کے ساتھ 2 چلتی ہوئی نہریں ہوں گی، ایک نہر کا پانی دیکھنے میں سفید ہوگا، دوسری نہر کا پانی دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ محسوس ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسے پائے تو وہ اس نہر کی طرف جائے جو دیکھنے میں آگ لگ رہی ہے، اپنی آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر اس کو پی لے، وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے۔ وہ آسمان سے بارش نازل کرنے کا حکم دے گا تو آسمان بارش دینے لگے گا، زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین غلہ اگانے لگے گی۔ وہ ایک ویرانے سے گزرے گا اور کہے گا کہ خزانے میرے ساتھ میں آ جائیں، تو اس کے خزانے نکل کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے، مکھیوں کی طرح۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ زمین میں بڑی تیزی سے چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی تیز بارش کی طرح سفر کرے گا جس کے پیچھے تیز آندھی ہو، یعنی اس تیزی سے وہ چلے گا، ہواؤں سے بھی تیز چلے گا۔ دجال مکہ اور مدینے کے علاوہ ہر شہر میں جائے گا، اس لیے کہ اس کے داخلی دروازے پر فرشتے حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ وہ جب بھی ان دونوں شہروں میں مکہ مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کو روک لیں گے اور داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مدینے کے علاوہ تمام کے تمام علاقے دجال سے ڈرے ہوں گے، سہمے ہوں گے، دبکے ہوں گے۔ دجال کو جب یہ روک دیا جائے گا کہ وہ مدینے میں نہیں آ سکتا، تو یہ جبل احد کے مغربی طرف جرف کا جو علاقہ ہے وہاں پر پڑاؤ کرے گا، وہاں اپنا جھنڈا لگائے گا، اور اس کی طرف کثرت سے خواتین نکل کر دوڑ کر آئیں گی۔
اس دوران مدینہ اپنے باشندوں کو 3 جھٹکے دے گا، سخت جھٹکے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق دجال کی طرف نکل پڑے گا۔ چنانچہ جب یہ مدینے کے پاس پڑاؤ ڈالے ہوگا، اس کی طرف ایک نوجوان جائے گا اور اس کی ربوبیت کا انکار کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین شخص ہوگا، یا فرمایا وہ بہترین لوگوں میں سے ہے، اور وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ میرے ہوتے ہوئے نکلا تو میں تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی میرے بعد، ہر شخص دجال کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دجال کے آنے سے متعلق سنے تو وہ اس سے دور بھاگے، اس لیے کہ وہ جب جائے گا تو شکوک اور شبہات میں پڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی نماز میں تشہد پڑھے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ وہ کہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ یا اللہ میں جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کی آزمائشوں اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مسلم کی روایت ہے۔ لہٰذا آج ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ اپنی نماز میں تشہد کے بعد اس کو ضرور لازم پکڑیں، اس کو ضرور دعا کریں۔ جو شخص دجال کے نکلنے کی خبر سنے، اسے سورہ کہف کی 10 آیات یاد ہیں تو وہ اس کو پڑھے، اللہ کے حکم سے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کی یہ جو آیتیں ہیں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں، یہ پوری سورہ آدمی یاد کر لے، اور بالخصوص اس کی 10 آیتیں تو ضرور پڑھ لے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی اس کو پائے تو اس پر سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھے۔ دجال کے برپا کردہ فساد کی شدت کا اندازہ بہت ساری روایات میں ہیں، اور اس قدر ہیں کہ بس اللہ کی پناہ، یہ جو فتنہ ہوگا وہ انتہائی سخت ترین فتنہ ہوگا۔ یہ آج کا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد دجال کا بھی بیان اور بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔